اوہ میرے خدا! وہ اپنی ہتھیلی کا مکہ سا بنا کر ماتھے پر رگڑ رہا تھا۔ شاید درد کی شدت بڑھ رہی تھی۔ میں دبا دوں؟ رومیسا کو اس کی بے چارگی پر ترس آیا۔ وہ ہلکا سا جھجک کر اس کا سر دبانے لگی۔ میڈیسن لینے سے اسے کافی فرق پڑ گیا تھا۔ تبھی 1 گھنٹے بعد وہ تکیے کو بھینچے غافل سو رہا تھا۔ وہ دبے قدموں اٹھ کر کچن میں چلی آئی اور دوبارہ چائے بنا کر وہ لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی۔ اس کا دل بے شمار اندیشوں کی آماج کا بنا ہوا تھا۔ نمکو اور بسکٹ کھانے سے اسے تھوڑی توانائی کا احساس ہوا تو وہ دوبارہ بیڈ روم میں چلی آئی۔ سامنے دیوار پر ایک ینگ کپل کی شادی کی تصاویر لگی ہوئی تھی۔ اس نے پہلی بار اس سارے گھر کو غور سے دیکھا تو احساس ہوا کہ یہ کسی نئے نویلے شادی شدہ جوڑے کا گھر تھا۔ نیا فرنیچر، کراکری اور دیواروں پر لگی تصویریں اس بات کی گواہ تھیں۔ وہ چلتے چلتے ڈریسنگ کے شیشے کے سامنے آن کھڑی ہوئی اور اپنا ملگجا سا عکس شیشے میں دیکھ کر اسے دھچکا لگا۔ اتنے دن پرانی جینس کے ساتھ پہنی ہوئی میلی شرٹ کو دیکھ کر اسے اپنے آپ سے گھن آئی۔ اس نے دیوار گیر وارڈروب کھولی تو اس میں کئی کام والے لیڈیز سوٹ لٹک رہے تھے۔ اس نے نسبتاً ایک سادہ کاٹن کا سوٹ نکالا۔ اس کے ناپ سے تھوڑا کھلا تھا لیکن وہ اسے اٹھا کر واش روم میں گھس گئی۔ 1 گھنٹہ شاور لے کر وہ باہر نکلی تو وہ ابھی بھی سو رہا تھا، لیکن رومیسا کو اپنا آپ بڑا ہلکا پھلکا محسوس ہوا۔ اس وقت رات کے 8 بج رہے تھے۔ وہ سونے کی تلاش میں دائیں بائیں نظریں دوڑانے لگی۔ جیسے ہی وہ لاؤنج کے صوفے کی طرف بڑھی، اس کی نظر دیوار پر رینگتی چھپکلی پر پڑ گئی۔ اس کا دل دھک کر کے رہ گیا۔ اسے چھپکلیوں سے بچپن ہی سے بے تحاشا خوف آتا تھا۔ وہ الٹے قدموں واپس لوٹ آئی۔ دوسرے کمرے میں بھی جانے کا حوصلہ نہیں تھا، اس لیے خاموشی سے تھوڑا فاصلہ رکھ کر اس کے برابر میں لیٹ گئی۔ شاور لینے کے بعد اسے خاصی سکون کی نیند آ رہی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی، وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ وہ جاگ چکا تھا اور اس کی آنکھوں میں نہ جانے کون سا تاثر تھا۔ وہ نظریں جھکانے پر مجبور ہو گئی۔ تھینک یو رومیسا۔ اس کی حالت خاصی سنبھل چکی تھی۔ ٹیمپریچر اتر گیا۔ ہاں، اور تمہارا بہت شکریہ، تم نے بہت خیال رکھا میرا۔ وہ کھلے دل سے اسے سراہ رہا تھا۔ رومی نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے لیٹی رہی۔ وہ بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے نیم دراز تھا۔ کمرے میں ملگجا سا اندھیرا تھا۔ لاؤنج میں چلنے والے 0 واٹ بلب کی نیم مردہ سی روشنی اس کمرے میں بھی آ رہی تھی۔ ایک بات بتاؤ گی سچ سچ؟ اس کے لہجے میں کچھ تھا۔ رومیسا نے بے ارادہ مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بڑا نرم سا تاثر تھا۔ دونوں کی نیند پوری ہو چکی تھی، اس لیے وہ کافی بہتر محسوس کر رہے تھے۔ مجھے نہیں معلوم روہیل اور تمہارے درمیان کیا تھا اور تم نے کیوں مارا اسے؟ وہ رسانیت سے گویا ہوا، لیکن رومیسا نے فوراً ہی اس کی بات کاٹ ڈالی۔ میں نے اسے نہیں مارا اور نہ ہی میری فرینڈ گنزا کا ایسا کوئی ارادہ تھا۔ تو پھر کیا ہوا تھا اس رات؟ اس کا انداز خاصا دوستانہ تھا۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ ہلکا سا چونکی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم جیسی لڑکی کسی کو اتنی بے رحمی سے اپنی گاڑی سے ہٹ کر سکتی ہے۔ وہ آہستگی سے بولا، میرے اندر تو اس رات اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ گاڑی بھی ڈرائیو کر سکتی، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے کلب میں میرا روہیل کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا۔ وہ مجھ سے خواہ بے تکلف ہونے کی کوشش کر رہا تھا اور میں نے غصے میں اسے تھپڑ مار دیا۔ رومیسا پہلی دفعہ اس سے بے تکلفانہ انداز میں بات کر رہی تھی۔ یہ شاید رات کی تنہائی کا اثر تھا یا پھر ان حالات کا جو ان دونوں کے ایک دوسرے کے قریب لے آئے تھے۔ دور کہیں تقدیر اپنے اس فیصلے پر دوبارہ مسکرائی تھی۔ تم کیسے جانتی تھی روہیل کو؟ میں اسے نہیں جانتی تھی۔ وہ شاید گنزا کا اسکول فیلو رہا تھا۔ رومیسا کے لہجے کی سچائی گواہ تھی کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔ تم روہیل کے فرینڈ ہو کیا؟ نہیں۔ اس کی بات پر رومیسا کو دھچکا لگا۔ پھر وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ میرے بیسٹ فرینڈ کا بہت اچھا دوست تھا اور اس کی موت نے ہم سب کو بری طرح سے ڈسٹرب کیا، اور پھر مجھے پتہ چلا تمہارے
اور تمہاری مدر کے بارے میں؟ وہ ہلکا سا جھجک کر رکا۔ کیا؟ رمیسا نے بےتابی سے اس کی شکل دیکھی۔ وہ اس سے نظریں چرا رہا تھا۔ کچھ نہیں، وہ کسی کمزور لمحے کی زد میں تھا، اس لیے اس کا دل دکھانا نہیں چاہتا تھا۔ یہی کہا ہوگا کہ میری مدر ایک کرپٹ خاتون ہے اور ان کے آئے دن اسکینڈلز سامنے آتے رہتے ہیں۔ وہ تلخ لہجے میں گویا ہوئی۔ تو کیا یہ غلط ہے؟ نہیں، ٹھیک کہتے ہیں وہ، اور یہ میری زندگی کی ایسی تلخ حقیقت ہے جسے میں چاہ کر بھی نہیں جھٹلا سکتی۔ رمیسا کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئیں۔ اسے شاید اس بات کی توقع نہیں تھی۔ وہ بھی ایک لمحے کو گنگ ہو گیا۔ کمرے میں ایک دل دکھانے والی خاموشی نے بسیرا کر لیا۔ آئی ایم سوری۔ اس نے بیڈ پر رکھے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تو رمیسا کو یہ خاموش دلاسا اچھا لگا کہ میری زندگی کا ایسا تلخ حوالہ ہے جس سے میں کبھی بھی اپنا پیچھا نہیں چھڑا سکتی۔ یہ ایک آسیب کی طرح میرا پیچھا کرتا ہے۔ اسی بات کے پیچھے میں نے اپنی ساری زندگی تباہ کر لی۔ پتہ نہیں اللہ نے کیوں یہ ساری چیزیں میری قسمت میں لکھ رکھی ہیں۔ وہ کسی معصوم بچے کی طرح بلک بلک کر رونے لگی۔ اس کا دل تعصب کے گہرے احساس سے بھر گیا۔ تم مجھ سے وہ سب شیئر کر سکتی ہو رمیسا؟ اس نے بلا ارادہ اسے ہلکا سا اپنے ساتھ لگایا۔ رمیسا کو بھی کسی کمزور لمحے کی دسترس میں آ چکی تھی۔ وہ بھیگے لہجے میں آہستہ آہستہ اپنی ساری محرومیاں، خوف اور اندیشے اسے بتانے لگی، اور وہ سر جھکائے خاموشی سے اسے سن رہا تھا، جیسے یہ اس کی زندگی کا سب سے اہم کام ہو۔ شہرزاد شل ہوتے وجود کے ساتھ گھر پہنچی تو ایک نیا ہنگامہ اس کا منتظر تھا۔ ہارون رضا انتہائی مشتعل انداز میں ٹینا بیگم پر برس رہے تھے اور وہ حسب معمول ان کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھ رہی تھی۔ شہرزاد انتہائی کوفت بھرے انداز میں لاؤنج کے دروازے میں ہی رک گئی۔ تمہیں کیا تکلیف ہے آخر سیف الرحمن سے؟ ٹینا بیگم نے گویا ان کی طرف انگارے اچھالے۔ بے وقوف عورت، میں تمہاری طرح بے غیرت نہیں ہوں۔ لوگ اس اخبار کے تراشے مجھے واٹس ایپ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اخبارات کا ایک پلندہ اٹھا کر ٹینا بیگم کے سامنے پھینکا۔ اخبارات کو تو عادت ہے ہر چیز کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنے کی۔ وہ بھی بلند آواز میں چیخیں۔ ہاں، تم اپنی گھٹیا حرکتیں مت چھوڑنا۔ دیکھو ذرا تمہارا عاشق کیسے گلے لگا کر تمہیں تسلیاں دے رہا ہے۔ میں میڈیا کے سامنے ایسی واہیات کام کرو گی، وہ تو مرچ مسالہ لگا کر ہی لگائیں گے نا۔ ہارون کی تلخ باتوں نے ٹینا بیگم کے دل و جان کو سلگا کر رکھ دیا۔ یہ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ شہرزاد کی برداشت بھی ختم ہوئی۔ اپنی ماں کو سمجھاتی کیوں نہیں ہو؟ یہ کیوں نہیں ایک مرد پر اکتفا کرتی؟ وہ شہرزاد کے سامنے بھی اپنے برہمی نہیں چھپا پائے۔ اور وہ جو تم اس اسٹیج ایکٹریس نینہ کے پیچھے دم ہلاتے پھر رہے ہو، تمہارا کیا خیال ہے؟ میں اندھی ہوں، مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ وہ بگڑ کر بولی اور اس حملے پر ہارون تھوڑا پسپا ہوئے۔ آپ کو موم کے ساتھ اتنے زیادہ پرابلم ہیں تو ڈائیورس دے دیں انہیں، ابھی اور اسی وقت۔ شہرزاد کی بات پر انہیں کرنٹ لگا۔ ڈائیورس تو مر کر بھی نہیں دوں گا۔ وہ متنفر انداز میں گویا ہوئے۔ پتہ ہے نا، ڈائیورس کی صورت میں بھاری بھرکم حق مہر دینا پڑے گا۔ وہ سلگ کر بولی۔ حق مہر لینا یا چھوڑنا کسی ایک بندے کو تو پڑے گا۔ آپ دونوں 1 گھنٹے میں یہ فیصلہ کر لیں، ورنہ صبح میں کورٹ میں یہ کیس فائل کر دوں گی۔ شہرزاد کے ہموار لہجے پر دونوں ایک ساتھ ہی ٹھنڈے ہوئے۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ اتنی آسانی سے تو میں بھی نہیں چھوڑوں گا تمہیں۔ وہ انگلی اٹھا کر دھمکی دینے کے انداز میں گویا ہوئے۔ جس دن طلاق لینا ہوگی تو گردن پر انگوٹھا رکھ کر بھی لینی پڑی تو لے لوں گی۔ آگے بھی ٹینا بیگم ہی تھیں، کسی بھی دھمکی کو خاطر میں نہ لانے والی۔ تو میرا خیال ہے اب انگوٹھا رکھ ہی لو تو بہتر ہے۔ وہ ہلکا سا چڑ کر بولے۔ پہلے گردن تو مضبوط کر لو اپنی، پھر منہ کھول کر اتنے لمبے دعوے کرنا۔ وہ طنزیہ لہجے میں کہتی ہوئی سیل فون پر آنے والی سیف الرحمن کی کال کی طرف متوجہ ہوئیں۔ ہاں سیفی، کہاں ہو تم؟ میں بس 15 منٹ میں تیار ہو کر پہنچ رہی ہوں کلب۔ ان کا انداز سراسر چڑانے والا تھا۔ ہارون ایک دم ہتھے سے اکھڑ گئے۔
انہوں نے تیزی سے آگے بڑھ کر ٹینا بیگم کے ہاتھوں سے سیل فون چھینا۔ وہ جو اس حملے کے لیے تیار نہیں تھی ہلکا سا لڑکھڑائیں۔ چٹاخ! انہوں نے الٹا ہاتھ گھما کر ٹینا بیگم کے حواس معطل کیے۔ تم جیسی گھٹیا عورت پر میں 100 دفعہ لعنت بھیجتا ہوں، تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ سیل فون کے دوسری جانب موجود سیف الرحمن سمیت گھر کے سبھی ملازمین نے یہ الفاظ بقائمی ہوش و حواس سنے تھے۔ گیسٹ روم سے نکلتی شہرزاد کی سماعتوں تک بھی یہ الفاظ پہنچے اور اس نے اپنے اندر طمانینت کا گہرا احساس اترتا ہوا محسوس کیا۔ ہارون رضا نے انتہائی مشتعل انداز سے ٹینا کا سیل فون سامنے دیوار پر مارا اور وہاں لگی بیش قیمت پینٹنگ زمین پر آن گری۔ اس طرح ٹینا بیگم کی تیسری شادی کا انجام بھی خاصے بدصورت انداز میں ہو گیا تھا۔